قیامت سے پہلے آخری رمضان کی خوفناک نشانیاں۔ یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ دنیا کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ السلام علیکم دوستو، قیامت یعنی دنیا و کائنات کا پوری طرح سے فنا ہو جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہاں تک کہ موردین اور اس دنیا سے محبت کرنے والے اور کسی خدا کو بھی نہ ماننے والے بھی یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک دن دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب سائنسی طور پر پیش گوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے پہ قیامت آئے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، لیکن اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ دنیا پہ آنے والی اس قیامت سے بچاؤ ناممکن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اور دیگر آسمانی مذاہب جیسا کہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی آمد سے متعلق کون کون سی پیش گوئیاں فرما رکھی ہیں اور ان پیش گوئیوں میں قیامت کی علامات کبریٰ سے پہلے آنے والا آخری رمضان کس طرح سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بچ نہیں سکے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا میں لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس آخری رمضان کی تمام علامات پوری ہونے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ ان علامات قیامت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایک سال کا رزق محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق احادیث کو خوب اچھی طرح سے جانچیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور ہوں گی، جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ایسی ہیں جو بہت ہی بڑی بڑی علامات ہوں گی جن سے قیامت کا وقت نہایت نزدیک آ جائے گا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ میں سے وہ آخری علامت ہے جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا۔ علامات صغریٰ میں سے آخری علامت یعنی آخری رمضان اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور تبھی آخری علامت یعنی اس آخری رمضان کا ظہور ہوگا جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے کا رمضان اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوگا۔ اس آخری رمضان میں ایک بے حد خوفناک اور ہیبت ناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے اور سب پہ اس آواز کا اثر الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس آواز کی ہیبت سے 70,000 افراد اندھے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی آواز کی وجہ سے 70,000 افراد اپنی سماعت کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی کنواریت زائل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو جب تم اس علامت کو پاؤ تو اپنے اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا کہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنے انتہا پہ پہنچ جائے گی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے مہینے کے کس حصے میں آئے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جمعے کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا۔
جب یہ آواز سنی جائے گی، اس آواز کے ظاہر ہونے کے بعد اور لوگوں کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی رمضان کے مہینے میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا جسے پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان سکیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس علامت کے بعد ملک شام میں شدید خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو بآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے بآواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکین سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری طرح دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعات نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ پاک کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت کی ہیبت اور ہولناک بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کر رکھ دیں گے۔
پھر بادشاہوں کے بادشاہ، اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن پر قیامت قائم کی جائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامات کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر ان فتنوں سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔